کراچی کے مضافات میں ایک پرانی اجڑی ہوئی حویلی کھڑی تھی جسے لوگ نحوست کی علامت کہتے تھے۔ پرانی دیواریں نمی سے کالی پڑ چکی تھیں، چھتیں ٹوٹی ہوئی اور کھڑکیاں ادے کھلی تھیں جیسے اندھیرے کے دیو نے انہیں نگل لیا ہو۔ ارد گرد جھاڑ جھنکار اور کائی نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ مقامی لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے کلمہ پڑھتے اور شام ڈھلتے ہی اس طرف جانا معیوب سمجھتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس حویلی اور اس کے ساتھ موجود پرانے قبرستان میں کچھ ایسا ہے جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ رہتا ہے، مگر کبھی کبھی دھند کے پردے میں وہ سب آشکار ہو جاتا ہے۔ انہی کہانیوں کے پیچھے ایک نوجوان صحافی ریحان کراچی پہنچا۔ لاہور کے ایک مشہور اخبار کے لیے وہ پراسرار واقعات پر لکھتا رہتا تھا، اور اسے خبر ملی تھی کہ اس حویلی میں کئی لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ کبھی بچوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، کبھی عورت کے رونے کی آوازیں، اور کبھی ہوا کے ساتھ ساتھ کسی کے قدموں کی چاپ، مگر اصل حقیقت کوئی نہ جان سکا۔ ریحان کے ساتھ اس کی کولیگ اور فوٹوگرافر انم بھی تھی، نڈر اور جرت مند، مگر دل کے کسی کونے میں اسے بھی ڈر ستا رہا تھا۔ دونوں شام کے قریب ایک رکشے میں وہاں پہنچے۔ ڈرائیور نے حویلی کے گیٹ سے پہلے ہی رکشہ روک دیا اور لرزتی آواز میں کہا، صاحب، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، رات ہوتے ہی یہاں جن نکلتے ہیں، اب لوگ واپس چلے جائیں۔ جو اندر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انم کی طرف دیکھا، سامان اٹھایا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے زنگ آلود دروازے کے قریب پہنچتے ہی ایک صد ہوا کا جھونکا آیا جس نے دونوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ زنجیر خود بخود ہلنے لگی اور دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا جیسے کوئی اندر سے بلا رہا ہو۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی دونوں لمحے بھر کو رک گئے۔ ہر طرف اندھیرا، مکڑوہے کے جالے، دیواروں پر کالی نمی اور زمین پر بکھری ہوئی پرانی ہڈیاں۔ انم نے کیمرہ نکالا اور تصویریں لینا شروع کی، مگر جیسے ہی وہ ایک پرانی تصویر کے قریب پہنچی، کیمرے کی فلیش اچانک بند ہو گئی۔ وہ تصویر ایک سخت چہرے والے عامل جمال شاہ کی تھی، جس کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کالا جادو کرتا تھا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ ریحان نے کانپتی آواز میں کہا، یہ وہی ہے جس کی نحوست آج تک باقی ہے۔ انم نے تصویر پر نظر جمی رکھی، اس کے ہونٹوں پر کپکپی تاری تھی۔ اسی لمحے کھڑکی کے پار سے قبرستان کا منظر دکھائی دیا۔ وہاں ایک مزار پر ایک دھندلی سی عورت بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور لبوں پر آیات الٹی پڑی جا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی انم کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے کیمرہ فوکس کیا مگر لینس جم گیا۔ دوبارہ نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف دھند ہی دھند۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات یہی گزاریں گے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے۔ بڑے حال میں بیٹھے ہی تھے کہ رات کے 2 بجے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا، بتی بجھ گئی۔ صرف انم کی ٹارچ جل رہی تھی۔ ریحان نے دیوار پر ایک سایہ دیکھا، وہ انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی تھیں، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور چہرہ سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انم نے کانپتی آواز میں قرآن کی آیت پڑھی۔ سایہ لمحہ بھر کو رکا، مگر اوپر چھت سے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کئی لوگ ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ ریحان نے لرزتی آواز میں کہا، یہ وہی بدرو ہے جو اپنی آخری رسومات کے مکمل نہ ہونے پر بھٹک رہی ہے۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ سفید ریش بزرگ نے گہری سانس لی اور بولا، یہ حویلی عامل جمال شاہ کی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے جنازے کے وقت ایک خاص عمل کیا جائے، مگر لوگوں نے ڈر کے مارے کچھ بھی نہ کیا۔ اس کی روح اب آخری رسومات کی تکمیل چاہتی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ قدم رکھا تو وہ روح تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ریحان اور انم دونوں خوفزدہ ضرور ہوئے، مگر ان کی تجسس نے انہیں مجبور کیا کہ دوبارہ واپس جائیں اور سچ کو سامنے لائیں۔ رات کو وہ قرآن اور پانی لے کر قبرستان پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے مزار پر سورہ سوئیں پڑھنا شروع کی، زمین لرزنے لگی، دھول اڑنے لگی اور ایک سیاہ آندھی نے قبرستان کو گھیر لیا۔ چھوٹے چھوٹے سائے نکل کر ان پر جھپٹنے لگے۔ انم نے پانی چھڑکا تو کچھ سائے چیختے ہوئے بھاگ گئے، مگر اچانک ایک بڑا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں، آواز غار کی گہرائیوں سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی، تم لوگ میری آخری رسومات پوری کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ریحان کانپتے ہوئے بولا، ہم تمہیں سکون دلانے آئے ہیں۔ دونوں نے مل کر سورہ سوئیں اور سورہ ملک پڑھنا شروع کیا۔ روح چیختی رہی، دیواریں ہلتی رہیں، قبرستان لرزتا رہا، اور پھر اچانک وہ بدرو آگ کے شعلے میں لپٹ کر بھڑک اٹھی۔ اس کے چیخنے کی آواز آسمان تک گئی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو قبرستان میں ایک عجیب سکون تھا۔ مزار پر خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور پہلی بار وہاں کی اذان واضح سنائی دی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا معجزہ ہوا۔ ریحان اور انم نے رپورٹ مکمل کی اور اخبار میں شائع کی۔ پورے شہر میں شور مچ گیا کہ آخرکار حویلی اور قبرستان کی نحوست ختم ہو گئی۔
مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد جب ریحان لاہور اپنے گھر واپس آیا تو صبح کے وقت اس کے دروازے پر کالی راکھ کے ذرات پڑے ہوئے تھے، جیسے کوئی پیغام دے رہا ہو کہ یہ آخری رسومات ابھی مکمل نہیں ہوئیں۔ ریحان نے وہ منظر دیکھتے ہی پسینہ پسینہ ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے احساس ہوا کہ بعض کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نئے موڑ پر لے جاتی ہیں جہاں حقیقت اور وہم کی سرحد مٹ جاتی ہے۔ اور دا کانجرنگ لسٹ رائٹس ای کی نحوست ابھی بھی ادھوری ہے۔